براہ راست لیے چلیں گے آپ کو، وفاقی وزیر مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ابھی پرائم منسٹر عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر کا ایک کلپ میں نے آپ نے سنا کہ کس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھی مغرب کو، امریکہ کو آئینہ دکھایا کہ کس طرح آپ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اربہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کی جان قربان۔ ختم نبوت کا مقدمہ بھی وہاں پہ لڑا گیا، اور اس کے ساتھ آج میرے پاکستانیوں روزانہ کی بنیاد پہ سرکس بھی لگتے ہیں، کوئی اپنی کرپشن کے دفاع میں یا نادانی میں پاکستان کو اور ملکی اداروں کو نشانہ بھی بناتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی تصویر رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں علم کہ کیا یہ سرکس کی طرح ہماری میڈیا کے لیے لیڈ سٹوری ہوگی نہیں ہوگی، لیکن بحیثیت پاکستانی میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ بڑی تصویر دکھائی جائے کہ یہ جہاد ہے جو عمران خان نے شروع کیا، یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور یہاں پہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ مہرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس بڑی جنگ میں ان سے بڑا کردار اسرائیل اور انڈیا کا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج خود کم بات کروں گا، لیکن جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں رکھوں گا۔ پہلی چیز، کبھی ہم نے خود سے سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو اسرائیل اور انڈیا عمران خان کے خلاف اتنی بڑی کمپین چلا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی جب ریلیز کا آغاز ہوا تو اس کے بارے میں انڈین میڈیا کیا کہتے ہیں، پہلے وہ سنیے پھر میں آگے بات کرتا ہوں آپ سے۔ پاکستان میں عمران خان کا تختہ پلٹ اب طے مانا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف وپکشی دلوں نے مورچہ کھول دیا ہے۔ مریم نواز کی اگوائی میں 11 وپکشی دل، جی ہاں ایک دو نہیں 11 وپکشی دل نامزد ہو گئے۔ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں وپکشی دلوں کا شکتی پردرشن ہونے جا رہا ہے، اور اسے اس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے مانو عمران خان کی کرسی اب جانے والی ہے، الٹی گنتی شروع۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے ابھی انڈین میڈیا کو دیکھا، سنا کہ کس طرح ان کی جو سرکس لگا ہوا ہے اس کو کس انداز کی کوریج دی جا رہی ہے، عمران خان کے خلاف بولا جا رہا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کمپین ہو رہی ہے، اور یہاں سے زیادہ جشن انڈیا کے اندر منایا جا رہا ہے۔ خود سے سوال کیجئے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد ایسی کیا چیزیں ہوئی کہ انڈیا اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پہ لڑا۔ ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسلمانوں کے جذبات ہیں اس کو دنیا کے سامنے رکھا۔ کشمیر جو یو این سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہی 54 سال تک نہیں ہوا تھا، 1 سال کے اندر 3 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر کشمیر کے اوپر جو انڈیا کا موقف تھا کہ وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ پوری دنیا کے اندر مودی کا ہندوتوا کی سوچ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان دہشت گردی نہیں سیاحت سے جانا جانے لگا۔ پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کرنے لگا۔ پاکستان کی قربانیاں دنیا کے سامنے رکھی گئی۔ اب ذرا سنتے ہیں انڈیا کی زبانی کہ ان کی کیا ایسی پلاننگ ہے، کیا اس قسم کا گریٹر گیم ہے، کس قسم کا ڈیزائن ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان رکاوٹ بنا، لیکن اس سے پہلے
آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھانے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا، اور پوری پاکستانی قوم کو اور دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا، آپ نے حال ہی میں انڈیا کا حشر دیکھا کہ ان کے تیاری بھی گرائی گئی. ابھی نندن بھی آپ کو یاد ہے کس طرح انڈیا کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح ہمارے پاک افواج نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا. تو اب ذرا سنیے کہ جب انڈیا سامنے سے حملہ اور نہیں ہو سکتا، اور وہ کون سا گریٹر گیم ہے جس میں عمران خان رکاوٹ ہے، اس ڈیزائن میں اور پلاننگ میں فٹ نہیں آتا، تو آپ انڈیا کی زبانی سنیے. ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسرکشنسٹ موومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں، تیل پھینکتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا روکتا ہے ہمیں کرنے کے لیے؟ ان پہ اسٹاپ کیا کرے کہ دوسرا نہ اس کی انسرکشنسٹ موومنٹس کے اندر، تو یقیناً پاکستان کی فوج اپنی طرف اندرونی جو معاملہ ان کا ماحول ہے اس کو دیکھے گی، نہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے. ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسرکشنسٹ موومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں، تیل پھینکتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا روکتا ہے ہمیں کرنے کے لیے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو جب ہم تیل پھینکیں گے اس کی انسرکشنسٹ موومنٹس کے اندر، تو یقیناً پاکستان کی فوج اپنی طرف اندرونی جو معاملہ ان کا ماحول ہے اس کو دیکھے گی، نہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے. بلوچی، سندھی اور پختونی کو ان کو مکت کرنا ہے، اور مکتی میں ہم جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی سمسیا ختم ہو جائے گی. We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode, offensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیصلہ پاکستان کرنی چاہیے اور اس کی کو توڑنے کی خواہش رکھنے والا انڈیا پاکستان کا 4 ٹکڑا کریں گے. کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھانے والا انڈیا کروڑوں مسلمانوں کو ہندوستان میں اور مائنارٹیز کے خلاف ظلم اور بربریت اور ستم ڈھانے والا انڈیا، پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر سازشیں کرنے والا انڈیا، کیا وجہ ہے کہ یکدم سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا؟ پرائم منسٹر عمران خان کی بین الاقوامی اور قومی سطح پر ساکھ کہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں. پرائم منسٹر عمران خان جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان جس کی انڈیا کے پاس اور بین الاقوامی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں، وہ کیوں نواز شریف سے محبت کر رہا ہے؟ نواز شریف سے اتنی محبت کیوں کہ آپ ریلیز کے پتہ نہیں کہ پاکستان میں انریسٹ ہو گیا، پاکستان میں سیول وار ڈکلیئر کر دیا آپ نے، پاکستانی اداروں کو نشانہ بنانا شروع ہو گیا، پاکستان میں حکومت گرنے والی ہے اور جشن کا سما، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی. اب ذرا سنتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے نواز شریف سے اتنی محبت کی. میں نہیں بولوں گا، آپ خود سنیے انڈیا کو. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. اب ذرا سنتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر جب انڈین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے سیاسی اور سفارتی دونوں حوالوں سے، تو بدلے میں کیا کر رہے ہیں وہ؟ ذرا ہم ان کی زبانی سنتے ہیں، پھر میں آگے بات کروں گا. جو بات بھارت لگاتار کہتا رہا ہے اور پاکستان کبھی مانتا نہیں رہا، نواز شریف نے اس پر مہر لگا دی ہے. جو بات بھارت لگاتار کہتا رہا ہے اور پاکستان کبھی مانتا نہیں رہا، نواز شریف نے اس پر مہر لگا دی ہے. ممبئی حملے کے پیچھے تھے پاکستانی آتنکی. نواز شریف کا یہ بڑا بیان جو پاکستان Issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif.
my point. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. Who broke the story first? Geeta, is there fear that Pakistan could be blacklisted, or is there fear that China being... Stay with me for a moment. Is Pakistan staring at a blacklist? I also want to quickly bring in India Today's foreign affairs editor Geeta Mohan, who broke the story first here. Geeta, is there fear that Pakistan could be blacklisted, or is there fear that China, being the chair, could bail Pakistan out? کو نقصان پہنچا کہ فائدہ پہنچا؟ کیا نواز شریف کی یہ بیانات انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کے خلاف گواہی کے طور پر پیش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا پاکستان جو 80,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کی واحد قوم ہے، واحد ملک ہے، واحد فوج ہے جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی حاصل کی، ان بیانات سے پاکستان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ کیا جب فیٹ اپ پاکستان آپ کی گرے لسٹ میں گیا اور جب عمران خان کی حکومت پاکستان کے لیے ملکی مفادات کی قانون سازی کر رہا تھا تو اس وقت اپوزیشن نے پہلے تو این آر او مانگا جس سے ان کا پورا سرکس کی کہانی شروع ہوئی، لیکن بدلے میں این آر او مانگا اور کہا کہ ہم فیٹ اپ کے لیے قانون سازی تب کریں گے جب ہمیں این آر او دیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے فیٹ اپ میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس قانون سازی کی مخالفت کی، آپ نے انڈیا کو سنا کہ کس قسم کی وہ کوشش اور ارادے رکھتے ہیں کہ پاکستان کو فیٹ اپ میں بلیک لسٹ کرنا ہے۔ پاکستان کہیں ڈر کس چیز کا ہے کہ کیا چائنا سپورٹ کرے گا پاکستان کو، یہ زیادہ خوف ہے، یا پاکستان بلیک لسٹ سے نکل جائے گا، یہ زیادہ خوف ہے، بلیک لسٹ ہونے سے بچ جائے گا، یہ زیادہ خوف ہے؟ کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی، انویسٹمنٹ کس قسم کی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کاس کو عمران خان کہاں تک لے کے گیا؟ کیا وجہ تھی کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں 54 سال تک کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہو رہی تھی؟ عمران خان کے 1 سال میں 3 دفعہ کیوں بحث ہوئی؟ کیونکہ نواز شریف جب انڈیا جاتا تو حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار کرتا۔ آپ نے انڈیا کو خود سنا کہ پاکستان کو اندر سے کمزور بناؤ، پاکستان میں اندر سے تفریق پیدا کرو، پاکستان کو اندر سے سازشوں کا شکار بناؤ تاکہ کشمیر اور انڈیا کے اوپر پاکستانی فوج کا فوکس نہ رہے۔ مطلب یہ کہ جو انڈین فوج کشمیر میں مظالم ڈال رہی ہے اس پہ ہماری یہاں پہ آپ اتنے کمزور کر دو کہ اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ 80 لاکھ ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کیا جو حریت رہنماؤں سے ملاقات نہ کرنا تھا، آپ نے فائدہ پہنچایا کہ نقصان پہنچایا؟ افغانستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے مودی جب پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا تو جاتے جاتے سارا پورا لشکر جو ہے وہ رائے ون میں اتر کے ذاتی گھر میں کبھی نواز شریف کی شادی پہ شرکت کے موقع پر ایسی چیزیں ہوئی۔ کیا فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ حریت رہنماؤں کے اوپر کیا گزری ہوگی جو کشمیر کاس کو لے کے جاتے ہیں کہ جب آپ مودی سے اس قسم کی ملاقاتیں کرتے تھے؟ سجن جندال کو بغیر ویزا کی مری بلایا گیا، فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ برکا دت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کٹمنڈو میں نواز شریف نے مودی سے چھپ کے ملاقات کی، اور چھپ کے ملاقات کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں چوری ہو، جو سازشیں کرتا ہو۔ اس سے کیا پاکستان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ اور حالیہ بیانات جو ہے اس کے اوپر بہت سارے ایسی کلپس ہیں جو اس وقت چل رہا ہے، سازشوں کی رپورٹس ہیں، میں اس کے اوپر زیادہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے ہماری اداروں کے اوپر، میں نہیں چاہتا کہ اس کو اتنی ویلیو بھی دے دے کہ یہاں پہ سنائے۔ تو ایسی چیزیں ہوئی۔ انویسٹمنٹ کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ ڈان لیکس ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ کے بدلے لندن میں بیٹھ کے ڈان لیکس 2 ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ کے بدلے 2 سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا نواز شریف کی نااہلی کے بعد انہوں نے ایک لابیسٹ سے ملاقات کی تھی، اور کیا اس ملاقات میں 2 آبجیکٹو طے کیے گئے تھے کہ کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن پیش کرنا اور پاکستانی فوج کے اوپر سازشیں کرنا؟ پھر میں اب آتا ہوں
پاکستان کے جو انڈیا میں سفیر تھے عبد الباسط صاحب, ان کا کلپ سناتا ہوں کہ اس میں کیا نواز شریف کہتا تھا, کیا کرتا تھا, اور کیوں کشمیر کا مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکا جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی اور ان کی خاموشی تھی. کلبھوشن کے اوپر کیوں خاموشی تھی, ڈان لیکس کیوں ہوا, ڈان لیکس 2 کیوں ہوا. یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے میں نہیں کہوں گا پاکستان کے ڈپلومیٹ جو انڈیا میں پاکستان کے سفیر تھے ان کو سنیے, اس وقت پاکستان کا فورن سیکرٹری کو سنیے کہ عمران خان کی فورن پالیسی سے کیا ہوا. عبد الباسط صاحب کو سنیے. بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے اگر نواز شریف صاحب کی کوشش یا ان کی جو خواہش تھی وہ غلط تھی, لیکن ان کی اپروچ یہی تھی کہ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ایک قسم کی پرائیویٹ ہم نے ایکویشن بنانی ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اور ان تعلقات کو آگے لے کر جانے کی بات ہے, اس اپروچ سے البتہ مجھے ذاتی طور پہ بھی نواز شریف سے اختلافات رہے ہیں. ہماری ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی تھی کہ ہم نے حریت کے ساتھ بہرحال ہمیشہ رابطہ قائم رکھنا ہے, اور میں نے وہی پالیسی کو آگے کیا. مجھے وربلی بہت کچھ کہا گیا, لیکن میں نے ہمیشہ انسسٹ کیا کہ مجھے آپ جو بھی بات ہے وہ لکھ کے دیں, کہ بزنس انٹرسٹ جو ان کے ہیں نواز شریف صاحب کے, کہ ان کی یہاں پہ شوگر ملز تھیں, اور مجھے یاد ہے کہ ان کے جو بھتیجے ہیں سلمان شہباز, ان کا مجھے تقریباً ہر مہینے ایک فون ضرور آ جایا کرتا تھا ویزوں کے لیے کہ ان صاحب کو ویزا دیں, اس صاحب کو ویزا دیں. اور میں سلمان شہباز سے یہی کہتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کریں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت ایمرجنسی میں 1-2 ویزا کہنے پہ بھی ایشو کیے. سجن جندال جو ہیں ان کے بہت دوست تھے. پاکستان میں جو کول انڈسٹری ہے, کول مائنز ہیں, وہاں اس میں وہ انویسٹ کریں, یہ ضرور خواہش تھی نواز شریف کی. نواز شریف صاحب نے کچھ ایسی چیزیں بھی کی ہیں جو کہ شاید ہمارے ریاست کے حوالے سے اس طرح انٹرسٹ میں نہیں تھا. پٹھان کوٹ کا واقعہ 2 جنوری 2016 کو ہم نے یہاں گجرانوالہ میں بھارت کے کہنے پہ کچھ ایسے لوگوں کے خلاف FIR بھی کاٹ دی جو بالکل مناسب نہیں تھی. دوسرا کلبھوشن جادیو کا جو معاملہ ہے, ہمارے وزارت خارجہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے, اب میں کس کس کا نام لوں, نام لیتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. ٹاپ کی لیڈرشپ تھی فورن آفس کی, اس نے بھی وہی رول پلے کیا جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے. پھر اس سے کی بات ہم نے ڈان لیز جو ہیں اسی کا سارا شخصانہ سابقہ فورن سیکرٹری کی زبانی کچھ اقدامات کہ 100 سفیر 100 سفارت خانے ہمارے وہ 70 سال سے بھی کوشش کرتے شاید یہ تبدیلی نہ آتی. یہ تبدیلی ہے ہمارے ہاں ایک اوپر کے لیول پر, لیڈرشپ کے لیول پر ایک نئی قسم کا لیڈر آنے کے بعد یہ تبدیلی ہے کہ دنیا میں جو پرسپشن ہے پاکستان کی وہ بدل رہی ہے. تو یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ ہماری قوم ابھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ ایک ایماندار اور انٹیگریٹی والے لیڈر کو برداشت کرے, ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی, کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے ان کو, ہم لوگوں کو, کہ وی آر ناٹ یوز ٹو دیٹ کائنڈ آف لیڈرشپ. لیکن دنیا میں اتنی پذیرائی ہوئی ہے کہ جتنی ہمیں آج تک نہیں کبھی ملی تھی. اتنی اچھی باتیں سننے کو. پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا کی سرزمین پر مودی کی موجودگی میں, اس کے سارے جو ریڈیکل ساتھی تھے ان کی موجودگی میں پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. اور پھر 29 تاریخ کو وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا جو ہماری پاکستان کے سابق جو سفیر تھے انڈیا میں عبد الباسط صاحب, ان کو سنا. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو جو چیزیں دکھا رہا ہوں یا انڈیا کی زبانی سنا رہا ہوں یا جو نواز شریف کے وقت میں سفیر اور وزیر خارجہ اور ایسے لوگ رہے, میں ان کے بیانات آپ کو سنا رہا ہوں. نواز شریف کے بارے میں کیا کہا کہ کلبھوشن سے پاکستان خاموشی پہ یا کردار پہ پاکستان کو نقصان پہنچا. جو پٹھان کوٹ کے اوپر نواز شریف کا کردار تھا پاکستان کو نقصان پہنچا. ہم بھی سوچتے تھے, ہم بھی حیران ہوتے تھے کہ ایک طرف ہمارے جوانوں کے جنازے ہماری کاندھوں پہ, لیکن اس کے باوجود بھی میں دہشت گرد. ہمارے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گردوں کی کاروائیاں ہوتی تھی, ہم جنازے اٹھاتے تھے, پھر بھی میں دہشت گرد. جب ہمارے یہاں سے حکمران جاتی تھے اور امریکہ میں بیٹھ کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیٹھے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ پاکستان کا مقدمہ لڑے، الٹا پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی ٹھکانوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ سب سوچتے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان قربانیاں بھی دے، 80,000 جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرے، ہمارے 10,000 سیکیورٹی ایجنسیز کے جوان بھی پاک سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں دہشت گرد. پھر کیا ہوا کہ عمران خان کے آنے کے بعد UN سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے اور پاکستان کو ٹیررزم نہیں ٹورزم سے پہچانا جانے لگتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انڈیا آج پوری دنیا میں دہشت گردی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، پاکستان امن میں کردار ادا کر رہا ہے؟ آپ نے سنا کیا انٹرسٹ تھا نواز شریف کا؟ کاروباری تعلقات تھے، بچوں کے ان سے ذاتی تعلقات تھے، وہ ویزوں کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے، اپنی شوگر ملوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے، کاروبار کو بڑھانے کی ریکویسٹ کرتے تھے، مزید یہاں پہ اکٹھے کاروبار کرنے کی پلاننگ ہوتی تھی. جب کاروبار ہوتا تھا تو آپ پاکستان کی قیمت پہ کاروبار کرو، جب آپ کاروبار کر رہے ہو تو پاکستان کو بھیج کے آپ کاروبار کرو. یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا، آپ کو پاکستان کا سابق جو ایمبیسڈر رہا انڈیا کے اندر وہ یہ باتیں بتا رہا ہے. اب میں چند سوال کروں گا اور اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا ذرا دیکھیے کہ 2 سال میں کیا ہوا. پاکستان اللہ کا شکر ہے جو کہتے تھے کہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان نے معاشی بحران سے نکل کے استحکام حاصل کیا. جو پاکستان کو بلیک لسٹ کا خواب دیکھتے تھے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. جو پاکستان پر حملہ اور ہونے کی کوشش کی ان کو منہ کی کہانی پڑی. پاکستان دنیا کا واحد ملک ٹھہرا جس نے دہشت گردی کی ناسور کا خاتمہ کیا. پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار بنانے والی قوتوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان عالم اسلام کی رہنمائی کرنے لگا. پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک عظیم ملک کے طور پہ سامنے آنے لگا. لیکن دوسری طرف دیکھیے جو پاکستان کو دہشت گردی کی لسٹ میں ڈالنا چاہتے تھے، دہشت گردی کی الزام لگاتے تھے، حالیہ دنوں میں بین الاقوامی میڈیا دیکھے انڈیا دہشت گردی کا ایک نیا ٹھکانہ بن کے سامنے آ گیا. جو پاکستان میں انرسٹ پھیلانا چاہتے تھے، آپ نے دیکھا کہ جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، مائنارٹیز کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد انڈیا میں کیا حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ بدنام کرنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی تھی، عمران خان نے جب یہاں پہ پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ بات کی، RSS کی سوچ، ہندوتوا کا فلسفہ، نئے دور کا ہٹلر مودی کے بارے میں بات کی تو ہمارے اپوزیشن لیڈر اٹھ کے کہتے تھے کہ آپ تو ہمیں ہسٹری بتا رہے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے دنیا میں دیکھا کہ کس طرح ان کی وہ سوچ بھی سامنے آ گئی. میں چند سوال چھوڑوں گا پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اہم ترین ویڈیو دکھاتا ہوں اور جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کو اسی ویڈیو سے میں پیغام دلانا چاہتا ہوں کہ لڑائی بہت بڑی ہے، جنگ بہت بڑی ہے. عمران خان نے فلسطین کی بات کر کے، فلسطین کا مقدمہ لڑ کے بڑی بڑی طاقتوں سے دشمنی مول لی ہے. عمران خان نے ختم نبوت کی اور ناموسی رسالت کی اقوام متحدہ میں بات کر کے بہت سارے اسلام دشمن قوتوں کے دشمنی مول لی ہے. عمران خان نے کشمیر کو انٹرنیشنلائز ایشو بنا کے انڈیا کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کیا ہے. وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میرے سوالات ہیں. انڈیا جو جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، اور میں انڈین میڈیا سے اور انڈیا سے سوال کر رہا ہوں اپنے پاکستانی میڈیا کے دوستوں کے توسط سے، اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کس سے مخاطب ہوں. بابری مسجد شہید کیا گیا تھا. جو فیصلہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے دیا، کیا اس کی مثال کبھی دنیا میں ملتی ہے؟ کہ آپ نے کس طرح کروڑوں مسلمان انڈیا کے اندر اور اربہ مسلمان دنیا کے اندر ان کی دل آزاری کی؟ کیا آپ نے انڈیا تو چھوڑے، وہ تو مودی کا، وہ گاندھی کا انڈیا نہیں رہا، وہ انڈیا نئے دور کے ہٹلر کا ہے. وہ تو نہیں کہیں گے کچھ. کیا پاکستان کا جو PDM یہاں پہ ہیں ان کی طرف سے آپ نے اس کی کوئی مذمت سنی؟ سمجھوتا ایکسپریس کے مجرموں کو انڈیا کی سپریم کورٹ نے بری کر دیا، کیا اس کے اوپر آپ نے کوئی بیان سنا؟
کشمیر میں کوئی میڈیا نہیں جا سکتا. حالانکہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی بارہا چیلنج کیا کہ آپ یہاں بھی تشریف لائیے اور وہاں پہ لوگوں کو آنے دیں, ڈپلومیٹس کو بھی. نہیں جا سکتا. اظہار رائے کی آزادی کے چیمپئن بننے والے جو آج کل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, پاکستان میں اظہار رائے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہاں پہ تو اتنی آزادی ہے کہ جو جعلسازی میں پکڑے گئے وہ بھی لائیو سپیچ, جو مفرور ہو گئے وہ بھی لائیو سپیچ, جو اشتہاری قرار پائے وہ بھی لائیو سپیچ, جو ٹی ٹی سکینڈل, فیک اکاؤنٹ سکینڈل, کرپشن کے سکینڈل اس میں ملوث اور نیب میں پیشی ہو تو وکٹری کا نشان بنا کے ان کو بھی دکھایا جاتا ہے. اس قسم کی آزادی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اس کے اوپر لیکن کیا انڈیا کی جو ٹوٹل کمیونیکیشن بریک آؤٹ ہے کشمیر میں, اس کے اوپر بات ہوئی؟ پاکستان کے فیٹ اپ میں ملک کی مفادات کی قانون سازی جب ہم کر رہے تھے تو آپ نے بل کی مذمت کی, آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا جو انڈیا میں نے آپ کو سنایا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے گا. اس ملک کی مفاد کی قانون سازی کی مخالفت تو آپ نے کی, لیکن جو 44 بینک انڈیا کے بلیک منی لانڈرنگ میں ملوث قرار پائے اس کے اوپر کیا آپ نے اپوزیشن کا یا انڈیا سے کوئی بیان سنا؟ اگر اظہار رائے کی آزادی ہے, اگر منی لانڈرنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے, 44 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث قرار پائے, جو پاکستان کے خلاف فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے, اور ایپری کی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ 4 محاذوں پہ کس طرح پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے. ایپری کی رپورٹ پڑھی ہے, 4 محاذوں پہ کشمیر کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کیا اس کے خلاف آپ نے کوئی اس پلیٹ فارم سے آواز سنی؟ انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر, راہل گاندھی کو بھی ایئرپورٹ پہ روکا جاتا ہے اور وہاں پہ نہیں جا سکتا. تو آپ اندازہ لگائے کہ کس قسم کی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہو. کیا اس کے اوپر آپ نے کوئی ریلی یہاں پہ دیکھی, یا جو اظہار رائے کی بات کر رہے ہیں ان کو سنا؟ جو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے اور جو عمران خان نے انڈیا کے مسلمانوں کا اور مائنارٹی کا مقدمہ بھی لڑا, کیا آپ نے اس پلیٹ فارم سے کوئی آواز سنی؟ یہ میرے ان سے چند سوالات انڈین میڈیا سے تھے. ابھی میں ان سے آخر میں چند سوالات کرتا ہوں اور پھر قوم سے اپیل کرتا ہوں اور ایک آخر میں ویڈیو دکھاتا ہوں. میں اپنی پریس کانفرنس پھر ختم کرتا ہوں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی سابق نااہل وزیر اعظم کے کیسز اور کرپشن پکڑی گئی, نااہل ہوا, مفرور ہوا, تو کیا کسی فورن ڈپلومیٹ سے ملاقاتیں اور لابیسٹ فرم سے ان 2 آبجیکٹو جو میں نے بیان کیے کہ فوج اور پھر کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن پیش کرنا, یہ جائز ہے؟ کیا جو انڈیا بیانیہ دے رہا ہے اس کی تشہیر کرنا جائز ہے؟ کیا جو انڈیا نے منصوبہ بندی میں نے آپ کو دکھائی کہ پاکستان میں کس طرح تقسیم کرنا چاہتا ہے, یہ قائد کا پاکستان ہے. قائد نے ہمیں قوم بنایا تھا, پاکستانی قوم. انڈیا کی خواہش ہے پنجابی, سندھی, بلوچی, اردو, پٹھان اس میں تقسیم کرنا. کیا آپ نے پچھلے جلسے میں تقریریں سنی؟ کیا آپ کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ مودی جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اور مودی کے نظریے کو اور سوچ کو بڑھاوا دے کے کس کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ انڈیا نے نہ صرف یہ کہ پی ڈی ایم کی ریلیز کو تشہیر کی, عمران خان کو نشانہ بنایا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں, آبجیکٹو, خواہشات, امیدیں اس ریلی سے جو ہے وہ بھی بتائے. جو پاکستان کے سڑکوں پہ جو ایک ویڈیو رہ گئی تھی, اگر آپ وہ بھی دکھائے, یہ آخری والی نہیں, آخری سے پہلے جو ایک رہ گئی تھی. Pakistan imploding yet again. It's a united opposition versus Prime Minister Imran Khan. Planning بھی بتا دی, Citizens versus government, and عمران most خان سے نفرت کی unusually, وجوہات بھی بتا دیے, police versus the نواز شریف کے اوپر انویسٹمنٹ بھی بتائی, انویسٹمنٹ پہ پاکستان کے سفیر اور فارن سیکرٹری کے بیانات بھی دکھائے, انویسٹمنٹ کے نتیجے میں وہ کیا کر رہا ہے وہ بھی بتا دیا, دکھا دیا, بتایا نہیں, دکھا دیا. وہ کہتے ہیں میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہروں کے, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. تو آپ کو وہ بھی دکھا دیا.
اور وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے کہ انریسٹ پاکستان میں پاکستان کی فوج اور پولیس آمنے سامنے، عمران خان اور سب باقی جو چور لٹیرے یہاں کے ہیں وہ آمنے سامنے. پہلے آپ نے دیکھا کہ عمران خان، یہ بہت بڑی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی کے اوپر اور آخر میں قوم سے میں ایک اپیل کروں گا، پھر ایک ویڈیو دکھا کی اجازت لوں گا. تمام چیزیں میں نے آپ کو دکھائی. جس دن سے پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے عمران خان آغاز کرتے ہیں تو بہت سارے پاکستان اور اسلام دشمن کے دل دہل جاتے ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان ناموسی رسالت اور ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑے سازشی عناصر کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. جب عمران خان کشمیر کو دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ مولانا آ رہے مولانا جا رہے شروع کر کے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جب عمران خان پاکستان کو پرامن اور امن میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے مشہور کرتا ہے تو بہت سارے پاکستان دشمن کو نیندیں حرام ہو جاتی ہے. جب انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ اور ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے پاک افواج کے اور پاک ایئر فورس کے بہادر سپوت، بہادر جوان ان کے عزائم خاک میں ملاتے ہیں تو بہت سارے پاکستان دشمن قوتوں کو نیند نہیں آتی. یہ بہت بڑی لڑائی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے بہت بڑی جنگ شروع کر دی ہے. میں ان موہروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی میں اگر آپ نادانی میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں، ایک تو لندن بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو ملاقاتیں اور تمام کہانیاں بھی سامنے آ چکی ہے، لیکن جو نادانی میں کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان ہے تو امن ہے، پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، پاکستان ہے تو آپ کا نام ہے. ہم نے پاکستان اور اپنے پاک دھرتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ہم نے پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے والوں کی خواہشوں کو نا امیدی میں بدلنا ہے. پاکستان کو تقسیم کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو ہم نے شکست فاش کرنا ہے. قائد کے فرمان پہ عمل کر کے کہ پاکستانی قوم بنایا، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان نہیں بنایا. اور پاکستانی نوجوانوں سے میری اپیل ہے، میری اپنی میڈیا سے اپیل ہے، میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں. میں بے حیثیت پاکستانی آج آپ کے پاس یہ اپیل لے کے آیا ہوں. جنگ بہت بڑی ہے. اپری کی رپورٹ پڑھی ہے اور اپنی میڈیا میں آپ وہی کردار ادا کریں. جب ابھی نندن کو ہم نے یہاں پہ گرفتار کیا تھا، ان کی تیاری گرائے تھے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے بچے بزرگ کو، خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ہر میڈیا چینل کو، ہر میڈیا ہاؤس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں پاکستان کا بیانیہ پہنچایا. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہی کردار جو اپری کی رپورٹ ہے اس کے اوپر ادا کیجئے. جو انڈین میڈیا اس وقت پاکستان میں خواہش رکھتا ہے، آپ بھی اپنے کمر باندھیے اور آپ بھی اس کا مقابلہ کیجئے. پاکستانی نوجوانوں سے میری اپیل ہے، آپ نے جس بھی نظریے کے ساتھ ہونا ہے، آپ نے جس بھی پارٹی کے ساتھ ہونا ہے، آپ نے جس بھی قائد کو سپورٹ کرنا ہے، آپ پاکستان کے معاملے میں کہ لا الہ الا اللہ کی نام پہ بنے اس مملکت خداداد پاکستان ہمارا نظریہ پاکستان بھی ہے. اس نظریے کے اوپر کسی کو اس سے ہٹنے کی اجازت نہ دیجیے گا. نظریہ پاکستان سب سے پہلے ہے. قومیت کی بات کرنے والے جب بات کرتے ہیں تو قائد کا فرمان یاد رکھیے گا کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے ہے. تقسیم کر کے سیاست کرنے والوں کو کہیے گا کہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، اور آپ ان کو کہیے کہ بیانیہ کچھ بھی رکھو، ملکی سیاست کے اوپر بیان بازی کرو، ایشوز کے اوپر بات کرو، لیکن جو بڑی لڑائی ہے، بڑی جنگ میں نادانی میں بھی اس میں اپنا حصہ مت ڈالیے گا. نادانی میں بھی انڈیا اور اسرائیل جو اس وقت عمران خان ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، جو عمران خان اسلام اور کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے، نادانی میں بھی اس کے اوپر کم از کم بیان بازی مت کیجیے گا. اور سوشل میڈیا فورم سے میں کہتا ہوں، آپ کسی بھی ایشو کے اوپر بڑا اچھا کمپین کرتے ہیں. آپ نے انڈیا کے بیانیے کو تہس نہس کر دیا، آپ نے کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ دیا، آپ نے پاکستان کے اداروں
کے حوالے سے جو غلیظ کمپین چلائی گئی آپ نے اس کا مقابلہ بھی کیا. آرمی چیف ڈی جی آئی بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں آئیے ایشوز کے اوپر بات کریں. یہ بین الاقوامی سازشیں ہیں عمران خان کے خلاف, پاکستان کے خلاف, پاکستان کے چیف اور ڈی جی آئی اور پوری فوج کے خلاف جو سرحدوں پہ لڑ رہا ہے ان کے خلاف. اس کمپین کو ہم نے سب مل کر ہم نے عہد کرنا ہے کہ اپنی قیادت کی سپورٹ ہوگی. نظریہ ہوگا, نظریہ پاکستان پہلے ہوگا. پارٹی بازی ہوگی, پاکستان پہلے ہوگا. قومیت ہوگی, پاکستانی قومیت پہلے ہوگی. ہم نے اس کمپین کے خلاف مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے بھی کرنا ہے. انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کو آخری ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں. یہی سے لڑائی شروع ہوئی تھی, یہی بڑی لڑائی ہے, یہی انڈیا کی اور اسرائیل کی اور بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھوں میں یہ چیز کھٹکتی ہے. اس کو ضرور سنیے گا اور اس کے اوپر آپ بھی کمپین کا آغاز کیجئے. شکریہ. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. اللہ عمران خان پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ جو پاکستان کو فلسطین, عراق, لبنان, شام, افغانستان بنانا چاہتے ہیں, فوج کو کمزور بنانے کی خواہش رکھ کے, اللہ اسی طرح ہمارے افواج کو جو کہ ہماری دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے, اسی طرح پاکستان کی حفاظت وہ کرتے رہیں. اللہ اسی طرح دنیا کی بہترین فوج اس کو رکھے. شکریہ. مراد یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کو واپس کب لا رہے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم خود نہیں چاہتے کہ نواز شریف واپس آئیں. کوئی خوف ہے حکومت میں, کوئی ایسی کوئی چیز ہے؟ اور کیونکہ آپ کی طرف سے ایک دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ 15 جنوری تک نواز شریف جو ہے وہ جیل میں ہوں گے, تو ان کے لیے وہ کوششیں کہاں تک پہنچی اور کب تک نواز شریف پاکستان آئیں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان نے کل اس کے اوپر بڑا تفصیلی بیان بھی دیا ہے. میرے خیال سے وہ کافی ہے اور میں اسی کے اوپر رہوں گا, کیونکہ میں نے آج آپ کے سامنے ایک پاکستانی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں کہ ہم نے مل کر ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے. میرے لیے جو پرائم منسٹر عمران خان کا ان کے حوالے سے بیان ہے وہی ہے اور اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے بیان دے دیے. صاحب یہ بتائیے گا, علی شیر جیو ٹی وی سے, یہ اگرچہ آپ نے یہ کہا کہ اس تک رہیے گا, میں بھی اسی تک رہوں گا. جی سر. جب آپ نے اتنی لمبی چارج شیٹ جو ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے بھی گنوائی, مختلف کلپس بھی دکھائے, تو ظاہر ہے اتنے بڑے مبینہ مجرم یا ملزم کو جو ہے وہ پاکستان لانا جو ہے اس سارے تناظر میں تو اور زیادہ ضروری ہے. پرائم منسٹر جی, اس سچویشن میں میرا سوال یہ ہے کہ آخر کون سی یقین داری ہے کہ 3 وزراء جو ہیں وہ ایک ہی ڈیٹ دیتے ہیں, اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ $200 ارب واپس لانے والا معاملہ تو نہیں بن جائے؟ پرائم منسٹر عمران خان نے ان سے بالکل, ہم نے ان کو لیٹر بھی لکھا ہے, انٹیریئر منسٹری کا آپ نے دیکھا ہوگا, اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے خود کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی
تو میں خود جاؤں گا لندن اس نااہل اور کرپٹ شخص کو لانے کے لیے. ملک کا پرائم منسٹر آپ کو بتا رہا ہے. تو یہ جو اس موجودہ حکومت جو چیزیں پیش کر رہی ہے نواز شریف کے خلاف جس طرح یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایک دو سابق ڈپلومیٹس ہیں ان کے بیانات اگر آپ سامنے لاتے ہیں یا ایک دو فارن سروس کے لوگوں کے بیانات سامنے لاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے بیانات ایسے ہوں گے جو نواز شریف یا اس حکومت کی تعریف میں بھی ہوگی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سازش کا حصہ ہے، لیکن کیا اپوزیشن کے پاس ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے وہ سڑکوں پہ رہا اور وہ مہنگائی ہے؟ حکومت اس معاملے میں اس فرنٹ پہ مکمل ناکام ہوئی ہے اور ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا. دیکھیے آپ ہی کے سوال میں ان کا جواب ہے. کیا ان کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس کمپین کے آغاز کو سنا تھا؟ کیا فیٹ اپ میں جب قانون سازی ہو رہی تھی اور انہوں نے تحریری ایک چیز مانگی جو نہیں ملی اور فیٹ اپ کی قانون سازی کی مخالفت کی تو کیا پاکستان کے مفاد میں تھا؟ کیا جو آپ نے ایک نااہل شخص کی بات کی اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ کیا آپ ان سے ضرور سوال کیجئے گا جب پریس کانفرنس میں ان کے نمائندے ہو کہ کیا کسی فورن ڈپلومیٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا کسی لابیسٹ فرم کو ہائر کرنے کی آپ نے بات کی تھی؟ کیا ان کو آپ نے 2 آبجیکٹوز دیے تھے؟ اور کیا لندن میں یہ ملاقاتیں ہوئی تھی؟ تو آپ کو اس کا بھی جواب ملے گا. پھر اظہار رائے کی آزادی کی میں نے بات کی کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کیا ہے اور وہ دکھا کیا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم نے کل یہ بھی بیان دیا، بلکہ میں نے خود دیا تھا کہ ہم اس کی تہ تک جائیں گے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس قسم کی کارروائیوں، کیونکہ 2-3 اس سے پہلے بھی ہوئے تھے اور اسی صوبے کو اندر ہوئے تھے، جب تک تہ تک نہیں پہنچیں گے ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کون اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف میں نے انڈیا کے اندر آپ کو دکھایا کہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر، ڈپلومیٹس چھوڑیے، میڈیا چھوڑیے، راہل گاندھی نہیں جا سکتا. جو انڈیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر انڈین میڈیا بھی نہیں بول سکتا. جو انڈیا کے اندر اس وقت بابری مسجد سمجھوتا ایکسپریس کے فیصلے آ جاتے ہیں اس کے اوپر کیا وجہ خاموشی ہے؟ پھر پاکستان میں کیوں خاموشی ہے؟ میں نے تو سوال نامہ رکھا تھا، میں نے اپیل تو انڈین میڈیا کو کیا، لیکن میں یہاں پہ موہروں کو بھی بتا رہا تھا. رہی بات میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک کا تو سب کو پتا ہے، لیکن اگر کوئی نادانی میں یہاں پہ کر رہا ہے تو میرا فرض تھا کہ بیسک پاکستانی میں اس خطرناک اور بڑے گیم کا ان کو بتا دوں کہ آپ بڑے چھوٹے، کیونکہ 12ویں کھلاڑی بھی اس ریلیز میں ہے تو آپ 12ویں کھلاڑی ضرور ہوں گے، گیم بہت بڑی ہے، لہٰذا پاکستان کو پہلے رکھیے. سوال آپ کو اس کے آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا، فارن ڈپلومیٹس کا ایکس ڈپلومیٹس کا بتا دیا، انڈین میڈیا کو بتا دیا. ایک میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایز اے فیڈرل منسٹر آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، اس وقت پی ڈی ایم کا کوئٹہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اور آج ان کا جلسہ ہے، کس کیپیسٹی میں آپ یہ پریس کانفرنس یہ کہہ رہے ہیں؟ انٹیلیجنس اگر رپورٹس ہیں آپ کے پاس پھر ان لوگوں کو جلسوں کی اجازت کیوں دی جائے گی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے، یونس خان نے جب 2021 کپ جیتا تھا اس وقت بھی وہ تقسیم کر رہا تھا کہ چاند کیپٹن بنا ہے تو انڈیا جیتا ہے ورنہ پنجابی کبھی نہیں. انڈیا کی ایک ایجنڈا ہے، کیا ریاست پاکستان اور فوج اتنی کمزور ہے کہ اس پروپیگنڈے کی بنیاد پہ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. ان کے ناپاک عزائم بار بار شکست ریختہ بھی ہو چکے ہیں. بالکل بھی نہیں کہ جب انہوں نے پاکستان کو میری آنکھ سے دیکھا تو شکست فاش ہوئی، بالکل بھی نہیں. لیکن یہ حقیقت اس لیے بتانا چاہتے اور میں کل انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وارفیئر کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ، اور میں آپ کے سامنے وہ ڈیٹا اور وہ حقائق رکھوں گا کہ آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ٹرینڈ کہاں سے کس طرح چلتا ہے اور مینیج ہوتا ہے، کون سے عناصر، کون سا پروپیگنڈا کس انداز میں پاکستان کے اندر پھیلاتے ہیں. تو یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے میرے بھائی. آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، بتانا ہوگا. بہت سارے لوگ ہوں گے جو نادانی میں کر رہے ہوں گے، ان کی نادانی کو ہم غداری نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی نادانی کو ہم نے تھوڑا سا ان کو فیکٹ فگر رکھے ہوں گے. آپ نے میڈیا کی بات کی کہ آپ نے چند ان کے اوپر چیزیں دکھائی، میں نے تمام آپ کے سامنے ڈیٹا رکھا. میں نے ڈیٹا رکھا سجن جندال کیا مری آیا تھا کہ نہیں آیا تھا،
مودی کیا ان کے گھر آیا تھا اور اس دن آیا تھا جب افغانستان میں پاکستان کے خلاف زہر اگلا؟ کیا فیٹ اپ کی قانون سازی میں جو انڈیا پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انڈیا کے علاوہ کس نے یہاں پہ مخالفت کی؟ اپوزیشن نے مخالفت کی. میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، پھر میں آپ کو ایک ملاقات کا حوالہ دے رہا ہوں، میں لابیسٹ فرم کی بات کر رہا ہوں، میں 2 آبجیکٹوز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں مقام بتا رہا ہوں. آپ کہیں تھے دن بھی بتا دو، وقت بھی بتا دو، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سپتمبر کے مہینے میں ملاقات ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ جو بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، اس بڑی جنگ کے لیے جو مداری ہیں، جو سرکس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ سرکس دیکھنے کے لیے بیسکلی وہ بھوکے لوگ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مداری جو ہے صحیح ہمیں بتا رہا ہے اور ہمارے ساتھ کھیلتا رہا ہے. اس کے لیے ریاست پاکستان کیا قانون سازی کرے گی کہ ان مداری کو نکیل ڈال سکے گی؟ وہ کوئی بھی مداری ہو. ادھر دیکھیے، ایک چیز ہے کہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے، اور میرے خیال سے میں نے جتنی لمبی بات کی اس میں اس کا جواب بھی ہے پورا. اگر آپ سٹارٹ سے آخر تک پریس کانفرنس پہ ایک نظر دوڑا دیں تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی ملے گا. اور پاکستانی قوم میں آپ نے کہا کہ دونوں کا ہی سوال ہے. میں آپ کے سامنے آپ یہ دیکھیں پاکستانی، میں نے ان سے آج پارٹی بازی کی بات نہیں کی. میں نے دلائل رکھ کے، فیکٹس رکھ کے، ثبوت رکھ کے، پھر میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے. آپ اس میں اپنا کردار بھی ادا کیجئے گا. پاکستان ہے تو ہم ہے. مراد سعید صاحب، آخری سوال. پاکستانی قوم پاک فوج سے بھی محبت کرتی ہے، اور آپ کی حکومت جو آئی ہے اس میں بھی سب لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اور عمران خان صاحب پہ کسی کو شک و شبہ نہیں. 2 سال ماشاءاللہ آپ نے کامیابی سے گزار لیے. مجھے صرف آپ نے یہ سوال اسی پوائنٹ پہ جواب دینا. پوری قوم نے آپ کی اپیل اس میڈیا کے ذریعے سن لی. ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتا دیں کہ پرانی حکومت جو آپ کی محب وطن حکومت ہے، اس میں پرانی حکومتیں تو گزر گئی، آپ موجود ہیں. آپ کے وزراء، آپ لوگ اب بھی عوام کی نہ اپیل سنتے ہیں، نہ عوام کا کوئی مسئلہ سننے کے لیے تیار ہیں. آپ کے نمبر بھی اسی طرح نہیں ملتے جیسے پرانے وزراء کے نہیں ملتے. ٹھیک ہے، عوام کا جو بیانیہ ہے مختصراً کہ عوام کی اپیل آپ کیسے سنیں گے اور کب سنیں گے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ عوامی حکومت ہے. آپ نے سٹیزن پورٹل کا نام سنا ہوگا. آپ چھوڑیے، وزیر کے نمبر چھوڑیے، آپ پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ اپیل کرتے ہیں، اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے سر. اور میں پھر آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب نے اس میں ہمارا ساتھ دینا ہے، اور آپ نے سیاست بھی ہوتی رہے، سوال بھی ہوتے رہے، پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بات بھی ہوتی رہے. نظریہ پاکستان پہلے، نظریہ رکھو، نظریہ پاکستان پہلے رکھو. قومیت رکھیں گے، پاکستانی قوم پہلے رکھیں. اپنی شناخت اور سیاست رکھیں گے، پاکستان پہلے رکھیں گے. شکریہ. مراد سعید نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر سرکس لگتے ہیں، اپنی کرپشن کے دفاع میں اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بحیثیت پاکستانی اپنا فرض ادا کرنے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں. یہ بہت بڑی جنگ ہے. جو لوگ نظر آتے ہیں وہ مہرے ہو سکتے ہیں. اس جنگ میں ان سے بڑا کردار بھارت اور اسرائیل کا ہے. کیا وجہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت عمران خان کے خلاف مہم چلا رہا ہے؟ عمران خان کے آنے سے ایسا کیا ہوا کہ بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کیا. عمران خان نے RSS نظریہ دنیا کے سامنے رکھا. پاکستان دنیا میں دہشت گردی نہیں، سیاحت کے طور پر جانا جانے لگا. عمران خان نے عالمی سطح پر پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا. جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا گیا تو سب نے بھارت کا حشر دیکھا. بھارت کے طیارے بھی گرائے. ابھینندن بھی سب کے سامنے.